الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی ایسی جماعت عطا فرمائی جو جان مال ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے۔ انہی میں ایک عظیم الشان شخصیت ہے حضرت ارقم بن ابی الارقم، جن کا گھر دار ارقم بڑا مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا عظیم الشان کام، اللہ کی طرف بلانے کا کام شروع کیا تو کفار مکہ آپ کے دشمن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے جو اس وقت تک ایمان لا چکے تھے ان سب کی جان بھی خطرے میں تھی۔ تو ایسے وقت میں حضرت ارقم جو ایمان لانے والوں میں 12ویں یا 13ویں نمبر پر تھے، انہوں نے اپنے مکان میں سب کو پناہ دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ہوتے تھے اور لوگ چھپ چھپا کر وہیں پہنچتے تھے، اور سارا دن تعلیم و تعلم، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی یاد، ذکر اذکار، یہ سلسلہ وہاں چلتا رہتا تھا۔ تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ابتداء میں ایمان لانے والے حضرات میں سے ہیں، مہاجرین اولین میں ہیں۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دار ارقم وہ مرکز تھا، پناہ گاہ تھا سارے مسلمانوں اور ایمان والوں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام قبول کیا ہے وہ بھی حضرت ارقم کے گھر میں کیا ہے۔ حضرت عمر کے آنے کے بعد چونکہ اسلام قوت پکڑ گیا تھا تو اس کے بعد پھر اس جگہ کو چھوڑا گیا کہ یہاں محصور رہنے کی ضرورت نہیں رہی، ورنہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں تشریف رکھتے تھے۔ بعثت کے 13ویں سال جب ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت فرمائی، اور ان کے جو دادا تھے وہ سربر آوردہ رئیس تھے مکہ میں، اور ان کے پاس بھی اچھی جائیداد تھی۔ سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کی اور مدینہ چلے گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلہ زریق میں آپ کو قطع زمین رہنے کے لیے عطا فرما دیا تھا۔ ایک انصاری صحابی سے وہاں پر بھی آپ کے مواخات ہوئی، جیسا کہ اس وقت کا طریقہ اور دستور تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں آپ کو ایک تلوار مرحمت فرمائی، اور بدر، احد، حنین، خیبر، تبوک، تمام غزوات میں آپ نے داد شجاعت دی ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ بیت المقدس جاتا ہوں اور وہاں نماز پڑھتا ہوں، تو تیاری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت لینے آئے۔ تو جب آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی کاروباری امر درپیش ہے، کوئی تجارتی معاملہ ہے، تجارت کی غرض سے جا رہے ہو، کوئی اور امر ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، بس بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میری مسجد ہے، مسجد حرام کے سوا تمام مساجد سے اس کی نماز ہزاروں گنا بہتر ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا تو وہیں پر بیٹھ گیا، مطلب سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہ رہے کہ میں جاؤں، اور پھر آپ نے بتا دیا کہ نماز ہی پڑھنی ہے تو یہاں پر پڑھ لو، تو وہیں پر آپ بیٹھ گئے، اور سفر کا جو ارادہ تھا اس کو ملتوی فرما دیا۔ تدین، تقوی، راتوں کو جاگنا، نوافل پڑھنا، اللہ پاک کا ذکر کرنا، یہ صفت اللہ پاک نے خوب عطا فرمائی تھی۔ 83 برس کی عمر پائی ہے، اور 58 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا مدینہ طیبہ میں۔ آپ نے خود وصیت کی تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو وہ مدینہ سے باہر مقام عقیق پر تھے، کچھ دیر ہوئی تو والی مدینہ نے چاہا کہ میں نماز جنازہ پڑھاتا ہوں، تو آپ کے صاحبزادے نے اجازت نہیں دی، اور اتنی دیر میں حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے بڑے صحابہ میں، وہ تشریف لے آئے، انہوں نے پھر آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ رب العزت ایسی محبت، وفاداری، جانثاری، اس کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، جیسا خاص تعلق اور جیسی نسبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com